جب ہماری حکومت تھی تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے ایک سیریس قسم کی ایفرٹ جو تھی اس کو انیشیٹ کیا گیا تھا، اس کو شروع کیا گیا تھا. انفارچونیٹلی بیچ منجدار کے اس کو ڈیریل کیا گیا، اور وہ ہمارا جو ایک ویژن تھا، خان صاحب کا جو ویژن تھا عمران خان کا، وہ انفارچونیٹلی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. تو ہم اس آج کے دن لیبر ڈے کے اوپر ہم اپنے ورکر کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی خدا تعالیٰ نے موقع دیا کہ عمران خان دوبارہ اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے، تو سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہوگی وہ ورکر کمیونٹی کی ویلفیئر ہوگی. ورکر ہو یا کسان ہو یا جو بھی ہو، جس کے اوپر ریاست جو ہے وہ اس کی مضبوطی اور اس کی صحت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے ان لوگوں میں کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب تو اس موقع کے اوپر پارٹی کی طرف سے ان کے ساتھ کمپلیٹ یکجہتی کے اظہار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. کل ایک تماشا لگایا گیا ٹی وی کے اوپر. سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی تھیں ان 6 لیٹرز کے بارے میں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج صاحبان نے 6 جج صاحبان نے لکھا ہوا ہے. جیسا کہ میں ایک پہلے پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس لیٹر کے جو مندرجات تھے ان کے عین مطابق آگے بڑھا جاتا. وہ خط جو تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا تھا. سو اٹ ڈیزروڈ نوٹس بائی دی چیف جسٹس انڈر آرٹیکل 184(3). لیکن انفارچونیٹلی ویسا نہیں کیا گیا، اور وہ ایگزیکٹو کو ایڈریس فارورڈ کیا گیا، اور چیف پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ایک کمیشن بنائیے اور اس کی جو اس کے ہیڈ کو بھی آپ ہی اس کا تعین کریں اور وہ اس معاملے کو دیکھے. اب ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس لیٹر میں جو 2 لوگوں جن کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا ان میں سے ایک ایگزیکٹو بھی تھا، دوسرا آف کورس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے آپریٹرز ہیں. تو ایک امپلیکیٹڈ شخص کو رسپانسبلٹی دینا کہ جی آپ ہی کمیشن بنائیں اور آپ ہی اس کا ہیڈ مقرر کریں تاکہ وہ اس کو انکوائر کر سکے، اس کو دیکھ سکے کہ کیا ہے، وہ خود بذات خود ایک کرائم تھا ہماری نظر میں، ایک جرم تھا جس کے مرتکب چیف جسٹس صاحب ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد کرنا یہ ہوا کہ جن صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا انہوں نے ریکوز کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں ایگزسٹنٹ ٹی او آرز کے انڈر کام نہیں کر سکتا اور میں جسٹس نہیں کر سکوں گا. تو اس کے بعد انڈر کمپلشن چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا، سو موٹو لیا، اور 6 ججز کا یہ 7 ججز کا تو ایک ریکوز کر گیا تھا. 7 ججز کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا اور وہ ریکوز کر گیا. باقی 6 ججز کا بینچ تھا. تو اس کی کل پہلی جو موٹ ہوئی تھی، اس سے پہلے ایک لیٹر لکھا گیا چیف جسٹس صاحب نے مختلف ہائی کورٹس کو لکھا جی کہ آپ بھی اپنی جو پروپوزلز ہیں آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ دیجیے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے ہی دے چکی ہوئی تھی. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ نے جو اپنے جواب دیے ہیں وہ اس سسٹم کی انڈائٹمنٹ ہے. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو لکھا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ان چیزوں کے جو کہ ان 3 اور ہائی کورٹس نے اپنے جوابات میں ان میں لکھے ہوئے ہیں. اگر وہ میرا خیال اگر آپ پڑھ لیں جوابات تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بیسک بات یہ ہے کہ ان تمام ہائی کورٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو کنٹینشن ہے انٹرفیئرنس کی، اس کو انڈورس کیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے گئے کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور انٹرفیئرنس باہر کے اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے. تو اب ان کانٹینٹس کو اگر آپ لے کے آگے بڑھیں تو چیف جسٹس صاحب کی ہمارے نزدیک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. لیکن کل جو ہم نے تماشا دیکھا ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر، اس میں وہ سارا وقت جب کہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ انٹرفیئرنس میرے عہد میں نہیں ہوئی، اور انٹرفیئرنس اندر سے بھی ہوتی ہے. کنسیکوینٹلی وہ پاکستان کی ورچولی تمام جوڈیشری ایٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، ایٹ لاہور ہائی کورٹ، ایٹ بلوچستان ہائی کورٹ، ایٹ پشاور ہائی کورٹ، اور آلسو ججز سٹنگ آن آئدر سائڈ آف ہیم ان دیٹ سپریم کورٹ بینچ، ان تمام کی جو کنٹینشن تھی چیف جسٹس صاحب کی واحد آواز ہے جو اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی تھی، اور وہ اکیلی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی.
یا یہ کہ میرے دور میں انٹرفیئرنس نہیں ہوئی، حالانکہ وہ جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا تھا اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا تھا کہ ایک میٹنگ کے دوران، یہ اس وقت سینئر پیوری جج تھے، ان کی پریزنس میں ہم نے اپنے جو سبمیشنز تھی وہ کی تھی ریگارڈنگ انٹرفیئرنس بائی دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ بائی دی ایگزیکٹو. تو ان کا یہ کہنا کہ جی ان کے دور میں نہیں ہوا ڈز ناٹ مین کہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی رہی یا انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی. ہماری کنٹینشن یہ ہے، جیسے کہ پاکستان کے تمام جج صاحبان کی ورچولی اب یہ کنٹینشن ہے کہ انٹرفیئرنس پاسٹ میں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، اور جب تک ہم کوئی کریڈیبل میکنزمز نہیں ڈیولپ کریں گے اس وقت تک ہوتی رہے گی. اور ان کریڈیبل میکنزم کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کو اوریجنل لیٹر آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے، دیٹ مینس دی ایگزیکٹو اینڈ دی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ دیئر آپریٹرز، ان کے خلاف اگر آپ پیونیٹیو ایکشن نہیں لیں گے تو یہ انٹرفیئرنس جاری رہے گی. یہ ہماری کنٹینشنز ہے. سو آج کی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی تمام جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے. یہ شخص پوری جوڈیشری کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں. اس کے باوجود میں صرف کہوں گا کہ اس سارے کی جو اس کو ٹریس کر سکتے ہیں آپ ٹو ون کیس ہدیبیہ پیپر میں، اس کے اوپر جب اس کے بعد جب ان کے خلاف ریفرنس کیا تھا فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں بات گیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے میرٹ کے اوپر رسپانس نہیں کیا تھا، اور بالکل آل شریفین کی طرح انہوں نے بھی ایک ٹیکنیکلٹی کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچایا تھا کہ میں کسی اور کی مسڈیڈز کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. آل شریفین کی طرح رسیدیں انہوں نے بھی نہیں دی تھی کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئی ہیں. سو ایک صرف کیس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ان کا کانٹیکٹ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک پاکستان بار کونسل کا ایک اعلانیہ ہے جو کہ انہوں نے ایشو کیا تھا، سائنڈ ہے. یہ ہم ممبران پاکستان بار کونسل اور پاکستان بھر کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد منچ جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی عدالتی امور میں مداخلت کو مسترد کرتے ہیں اور ایسے عناصر کو سخت سزا دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے تقاضا کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے اور روزانہ کی بنیاد پر کیس کو سن کر فیصلہ کریں. یہی ڈیمانڈز ہماری ہیں. فل کورٹ، ڈیلی ہیئرنگ اور قاضی فائز عیسیٰ اپنے آپ کو اس عدالت سے ڈسوسیٹ کریں. وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ جسٹس کر سکیں. کنسیکوینٹلی انہیں چاہیے کہ باقی جج صاحبان جو فل کورٹ میں ہوں گے ان کی یہ ذمہ داری لگائیں کہ وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق انصاف کریں. اور جاتے جاتے ایک بات اور کروں گا کہ جس بے دردی اور بے رحمی سے پنجاب حکومت اس وقت کسانوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے، برتاؤ ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک انتہائی غلط قدم ہے. ان کے بیسک حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. ان کو ان کی پروڈکشن کاسٹ سے کم قیمت کے اوپر گندم فروخت کرنے کے لیے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حکومت نے اور اس کی پاسٹ حکومتوں نے بغیر ڈیمانڈ کے ایویلویٹ ہونے کے انہوں نے گندم باہر سے امپورٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ گندم جو ہے اس کو بیچنا ہے. تو وہ گندم بیچی جا رہی ہے ان پریفرنس ٹو دا ویٹ پروڈیوس آف دا فارمرس. ان کا معاشی قتل ہے یہ، اور جس بے دردی سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے ہم اس کے اوپر اسٹرانگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہماری پنجاب کی لیڈرشپ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے اور باقاعدہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے مطالبات کے حق میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے ہم ریٹریٹ کرتے ہیں اپنی ٹوٹل اینڈ انیکویکل سپورٹ ٹو دا فارمر کمیونٹی. کسانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اور پوری ہر وہ قدم اٹھائیں گے ہماری لیڈرشپ جو ہے، لیجسلیٹرز اینڈ ادروائز، جو کہ پاسبل ہوگا تاکہ ان کو ان کے حقوق جو ہیں وہ مل جائیں. اس سلسلے میں جو کے پی کی حکومت ہے انہوں نے ایک قدم یہ بھی اٹھایا ہے کہ وہ پنجاب کے جو کچھ فارمرز سے جو ان کو گندم اگر وہ نہیں بیچ پا رہے تو وہ ان کی اوریجنل پرائس کے اوپر وچ از 3900 وہ اس کے اوپر ان سے خریدنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے جو میرے علم میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کسان جو ہیں پنجاب کے وہ وہاں
کے پی حکومت کو اپنی گندم بیچنے شروع کر دیا انہوں نے. ایک بندہ اغوا ہوا ہے, انتہائی غلط کام ہوا ہے, شکر ہے ریکور ہو گیا. پی ٹی آئی کے جب بندے روز اغوا ہو رہے تھے تو آپ نے آواز اٹھائی تھی. مجھے پتہ ہے یہ تو پی ٹی آئی ہماری حکومت میں ہے نا, جب ہو رہے تھے جو ان کو ایڈریس ایجنسیز جو کر رہی تھی, جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا, کوئی آواز اٹھی تھی؟ جب ان کو فورسبلی ان کی پولیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کرائی جا رہی تھی تو کوئی آواز اٹھی تھی؟